Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بس بہت ہو گئی, سے زیادہ تیز نہ کریں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. سورہ قلم کی آیات چل رہی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ نیک لوگ اور برے لوگ سب برابر ہو جائیں؟ اگر مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب پھر اچھا کرو برا کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایسی دھاندلی اللہ کے نظام میں نہیں ہو سکتی. اس پر کئی ہفتوں بیان چلا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج میں اچھی حالت میں ہوں تو کل بھی اچھی حالت میں ہوں گا. یہ بڑی غلط فہمی ہے. اس کا اللہ نے قرآن میں ان آیتوں میں جواب دیا کہ کیا ہم نے تم سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ تم ہمیشہ اچھے ہی رہو گے؟ لوگ عیش و عشرت میں ہیں, صحت ہے, دولت ہے, عزت ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ ایسا ہی رہو گے؟ تو یہ بھی غلط فہمی ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے لوگ کیسے کیسے مسائل میں گھرے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان مسائل میں آ گیا, میں نہیں آ سکتا. اس لیے یاد رکھو آفت زدہ لوگوں کو بھی جا کے دیکھنا چاہیے, مسائل زدہ لوگوں کو بھی جا کے دیکھنا چاہیے. اس سے عبرت ہوتی ہے. انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے تو یہ خوف اس کو عمل کی طرف لے کر آتا ہے, کیونکہ انسانی فطرت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, کہ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق بہت زیادہ کشادہ کر دے اور یہ کائنات ٹینشن فری ہو جائے, کوئی غم ہی نہ ہو, اس میں ٹینشنیں کیا ہو جائیں, ختم. سب کے پاس پیسہ, سب کے پاس صحت, اور ہر کام ہٹو بچوں شروع ہو جائے. شادی ٹائم پہ ہو گئی, بیگم بالکل صحیح, میاں کو شوہر بالکل ایک نمبر, بالکل صحیح آدمی مل گیا, ساس ایک دم ایکوریٹ, بالکل کبھی بہو کو تنگ اس نے نہیں کیا. یہی ہوگا نا ضمن سب کچھ اگر صحیح ہو جائے. رزق کی کشادگی تو ایک, یعنی اللہ نے اس کو تو ایک بطور علامت کے بیان کیا نا کہ رزق کی کشادہ ہونے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائیں گے. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسانوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں, سب خوشحال زندگی شروع کر دیں, سب کے سر پہ بال ہوں, سب کی صحت اچھی ہو, اور کھانے کو سب کو صحت مند غذا ملتی ہو, اور وہی ابھی جو مسائل چلتے ہیں, بیوی بھی ٹھیک ہو, بیوی کے لیے میاں بھی ٹھیک, ساس بھی بہت اچھی ہو, وہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت سے رہیں, سسر صاحب بھی بہت نیک, نندیں ایک نمبر کی ہوں, بہترین. وہ جب اپنی بھابھی سے ملتی ہوں اپنے بھائی کی تعریف کرتی ہوں کہ ہمارا بھائی بہت اچھا, اور جب بھائی سے ملتی ہوں کہ کس کی تعریف کرتی ہوں, بھابھی بہت اچھی, اس بھابھی کو چھیڑنا نہیں, اس کو تنگ نہیں کرنا, یہ چاند سی بھابھی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اگر یہ سارا سیٹنگ ہو جائے نا, ہے نہیں نا مسئلہ سارے, یہی تو سارے مسائل ہی یہی ہیں نا. کنواروں کی شادی ہو جائے, جاب اچھی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, بل جتنی بجلی استعمال کر رہے ہیں اتنا بل آئے,
سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایف آئی آر کٹوانی ہے، آپ گئے، چور کا نام بتاؤ، ایف آئی آر کٹ گئے 2 منٹ میں، اگلے دن چور عدالت میں، آپ نے کیس کیا، آپ کو آپ کے پیسے مل گئے، چور کو سزا ہوئی، سزا کے بعد وہ باعزت بری ہو گیا، لیکن سزا کے بعد۔ تو یہ اگر نظام ہو جائے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ ہو جائے، ہر چیز کیا ہو، ہٹو بچو۔ وزیر اعظم نے انتخابات سے پہلے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں، پورے جو کہا تھا بالکل ایز اٹ از ہے بھائی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد سب کام ہو رہے ہیں بھائی۔ اپوزیشن یہ کہے کہ چلو 5 سال اس کو تمیز سے حکومت کرنے دو، اس کا حق ہے، اگلے 5 سال ہم ٹرائی کر لیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ یہ تو کوئی بنتا نہیں ہے، بنتا ہے تو وہ اپنی ٹانگیں سنبھالنے میں اس کو زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی وزیر اعظم بنتا ہے نا، کوئی بھی، تو حکومت چلانے کے بجائے اس کو اپنی کرسی بچانے میں ٹائم۔ اب آپ کسی گورنمنٹ کے آفیسر کو کہیں بٹھاؤ کرسی پہ اور اسے بولو آپ کے ذمے یہ پروجیکٹ ہے، مکمل کرنا ہے، وہ بیچارہ صبح آفس پہ کرسی پہ آگے بیٹھا تو ایک بندہ آ کے کرسی کھینچ رہا ہے، تو وہ کرسی کو پہ ٹکنے میں زیادہ صلاحیتیں خرچ کرے گا، قوم کی خدمت نہیں کرے گا وہ۔ اور اگر پہلے سے ہی نہ کرنا چاہ رہا ہو تو اور بہانہ مل جائے گا اس کو۔ تو اس کائنات میں، اس زمین میں کچھ صحیح ہو رہا ہے، کچھ الٹا پلٹا، کچھ صحیح۔ کوئی آپ کسی سے کوئی بات سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ جائے، آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہو جائے، وہ بات سمجھ جائے۔ ایسا ہوتا ہے، سمجھاتے ہو اگلا سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا، آدمی کہتے اس کو دیکھو پاگل ہو گیا ہے۔ تو اگر اس دنیا میں سب کچھ صحیح بالکل ہر چیز ایکوریٹ ہونا شروع ہو جائے، عدالتوں میں انصاف، پولیس کو پتہ ہو کہ کس کو گرفتار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، پولیس کو پتہ چل جائے کہ یہاں ڈکیتی ہونے والی ہے، ہم نے یہاں پہلے سے پہنچ جانا ہے، اور پولیس دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جگہ محفوظ ہے، یہاں پر ہم بیٹھ کے چائے پی سکتے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ الٹا رہا ہے، پولیس کی موبائل کھڑی ہے، بیٹا نکلو یہاں سے، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یہاں۔ ڈاکٹر آپ کو وہ دوا لکھ کے دے، اگر ایک ہی میڈیسن ہے، کمپنیاں 2 مختلف ہیں، تو وہ آپ کی خیر خواہی میں آپ کو وہ کمپنی کی دوا ریکمینڈ کرے جو سستی ہے آپ کے لیے، حالانکہ رزلٹ اس کا وہی ہے جو مہنگی دوا کا ہے، لیکن وہ سستی اس لیے لکھ کے دے رہا ہے کہ بھائی آپ کے پیسہ بچے گا، آپ کا خرچہ بچے گا۔ جہاں ٹیکہ لگانا ہے وہیں لگا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جب دوا لکھ کے دیتا ہے تو میڈیکل اسٹور والے کی سمجھ میں اس کی اسپیلنگ آ رہی ہو، کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے کیڑے مکوڑے بنائے، میں دوا لے کر آیا، وہ غلط دوا دے دی میڈیکل والے نے، ایک تو ہم نے کھا لی، اگلی دفعہ جب دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا یار یہ کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، یہ کچھ کیا دے دیا کیا، تو اس نے کہا سوری غلط دوا دے دی میں نے، تو وہ ڈاکٹر کی اسپیلنگ کی کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے، ڈاکٹر نے لال بیگ بنایا تھا، وہ سمجھا کہ کیڑے مکوڑے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کھٹمل سمجھا یا کچھ اور سمجھا۔ تو ہر چیز اگر تمیز سے ہو، نہ جعلی حکیم ہو، اور ڈاکٹر بھی بالکل فٹ فاٹ، حکمران بھی، فوج بھی اپنی ذمہ داریاں 100% پوری کر رہی ہو، اس میں بھی کرپشن بالکل بھی نہ ہو، ایک دم ہٹو بچو ہوگا، تو پتہ ہے کیا ہوگا، نظام عالم تباہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہوگا یہ، لبغوا فی الارض، مجھے سب بھول جائیں گے، مجھے بھول جائیں گے، میرا انکار بھی ہوگا، میرے پیغمبروں کا انکار بھی ہوگا، میری کتابوں کا بھی انکار ہوگا، نماز روزہ ختم، حج ختم، اللہ سے دعائیں مانگنا ختم، لبغوا فی الارض، زمین میں سب اللہ کے باغی بن جائیں گے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس لیے آپ چاہتے ہو کہ ٹینشنیں ختم ہو جائے، اللہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ختم ہوگی، مجھے تو کوئی مانے گا ہی نہیں، پھر ٹینشن میں ہی تو اللہ یاد آتا ہے، پیٹ بھرموں کو اللہ تھوڑی یاد آتا ہے۔ تو لبغوا فی الارض، زمین میں سب کیا کریں گے، اللہ کی نافرمانی۔ یہ بات پتہ نہیں کس بات پہ شروع کی تھی، یہاں کہاں سے آ گئی۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آج اچھے ہو تو کل بھی اچھے رہو گے، یہ ضروری نہیں ہے. تو مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں، اللہ بچائے فالج بھی ہو سکتا ہے، کڈنی فیل ہو گیا، مالدار تھے غریب ہو گئے، گھر میں محبت تھی لڑائیاں شروع ہو گئیں، بے روزگار ہو گئے، صحت تباہ ہو گئی، جانی دشمنیاں پیدا ہو گئیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس خوش فہمی میں مت رہو کہ آج اچھی حالت میں ہو تو کل بھی لازمی اچھی حالت میں رہو گے، کیونکہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تم نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوتا رہے گا؟ یا ہم نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں تم سے، قسمیں لی ہوئی ہیں قیامت تک کے لیے کہ تم اچھے ہی رہو گے. اللہ فرماتے ہیں ایسا بولو بھائی نہیں ہے. تو اچھا یہ تو بات آ گئی، تو ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کہتا چلوں کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غموں کے ساتھ سمجھوتا کر لینے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم یہ چاہتے ہیں نا میری ہر ٹینشن دور ہو لازمی، یہ بات ہی غلط ہے. اگر کوئی آپ کو سکون کا یہ نسخہ بتائے کہ آپ کے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں اور ٹھیک کرنے میں لگے رہیں تاکہ آپ کو سکون ملے، ٹھیک کرتے کرتے زندگی تباہ ہو جائے گی، مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے. انہی مسئلوں میں ہی خوش رہنا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسئلوں میں خوش رہنے کے شریعت نے بہت سے طریقے بتائے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے؟ اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے، اپنے سے کمتر کو. میرے پاس خواتین کہتی ہیں میاں ایسا میاں ویسا. میں نے کہا چرس تو نہیں پیتا میاں آپ کا؟ نہیں بھائی چرسی نہیں، اللہ کا شکر ہے چرسی نہیں ہے. شکر ادا کرو چرس نہیں پی رہا، ٹھیک ہے نا. میاں کیا ہوتے ہیں آج کل بہت سے، بولو نا، چرسی بھی ہوتے ہیں. بھائی میاں ٹائم نہیں دیتا، وہ بھائی رات کو تو گھر میں آ جاتا ہے نا، ہاں رات کو آ جاتا ہے، باقی سارا دن دوستوں میں بیٹھے رہتا ہے. ایسے ایسے میاں بھی ہیں آوارہ گردی میں ہی لگے رہتے ہیں، رات بھی گھر میں بیگم کو ٹائم بولو نا نہیں دیتے. تو اپنے سے کمتر کو دیکھو نا. میرے میاں جو ہے نا وہ خرچہ نہیں اٹھاتے. او بھائی بنیادی نان نفقہ مل رہا ہے، روٹی، دوپہر کا کھانا، رات کا. وہ خاتون کہتی ہے نہیں صرف یہی تھوڑی ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے یہی نہیں ہوتا، لیکن بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. پھر عورتیں ترستی ہیں کہ چلو آدھا تم کر لینا آدھا راشن ہم ڈال لیں گے، شادی تو کر لو، ٹھیک ہے نا، کوئی اچھا میاں تو مل جائے. یہ کم از کم پورا خرچہ تو اٹھا رہا ہے، اگرچہ وہ پورا اتنا نہیں دے رہا جتنا عام لوگ دیتے ہیں، گزارا تو ہو رہا ہے نا. میاں کا نام تو لگا ہوا ہے. ساس کے مسئلے بہت گھروں میں، ساس یہ کرتی ہے، ساس وہ کرتی ہے. تو میں بتاتا ہوں ساسیں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. تو نبی، اچھا مرد کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. بھائی بیگم یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی. ابے فلاں کی بیگم کو جا کے دیکھ ٹھیک ہے نا، فلاں کو جا کے دیکھ، تو شکر ادا کر. ایک صاحب نے بڑے دیندار تھے، وہ کہہ رہے یار میری بیگم جو ہے نا وہ صحیح پردہ نہیں کرتی ہے، میری بیگم جو ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، دیندار نہیں ہے. تو میں نے کہا یار نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا. میں نے کہا موٹا موٹا پردہ کرتی ہے، ایسا تو نہیں بالکل ہی ماڈرن اور لڑکی بن کے اسکرٹ پہن کے جا رہی ہو؟ کہہ رہے نہیں ایسے. میں نے کہا شکر کرو بھائی، ایسے ایسے لوگ ہیں خود دیندار ہیں، حاجی نمازی، بیگم صاحبہ سلیو لیس کپڑے پہن کے بازاروں میں گھومتی ہیں. تو شکر ادا کرو، چلو واجبی پردہ تو ہے نا کم از کم، زیادہ کے چکر میں بس گزارا چلاؤ. کیونکہ مسائل ہیں نا، بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کرنا پڑتا ہے. علیحدگی کے بعد بڑی مصیبتیں ہیں، وہ زیادہ ٹینشن ہے وہ. کیونکہ یاد رکھو شیطان جو ہے نا یہ بہت بڑی فلم ہے. آپ کو بتا دوں میں، شیطان اتنی بڑی فلم ہے نا کہ میں نے دنیا میں شیطان سے بڑی فلم نہیں دیکھی. یہ پتہ ہے کیا کرتا ہے کم بخت؟ جب آپ ساتھ رہو گے نا تو ایک دوسرے کی نیگیٹو چیزیں لے کر آئے گا سامنے. جس دن آپ میں علیحدگی ہوئی آپ ایک دوسرے کی پازیٹیو چیزیں یاد دلاتا ہے. پھر یہ جن میاں بیوی میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں نا، تو جب ساتھ رہ رہے تھے تو شوہر بھی بیوی کی نیگیٹو چیزوں کو، عورت بھی شوہر کی نیگیٹو چیزوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کرتی، وہ کہتی ہے یہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کرتا. جب طلاق ہوتی ہے نا شیطان علیحدگی، پھر آدمی کہتا ہے یار اس میں تو یہ بھی کرتی تھی، یہ تو یہ بھی کرتی تھی یہ تو یہ بھی. کہیں اور شادی ہو جائے گی نا، پھر آپ کہو گے یار پرانی والی کم از کم ایسی کم بخت تو نہیں تھی.
اس میں اتنا تو شعور تھا یار, ٹھیک ہے تمیز سے بات نہیں کرتی تھی, لیکن یار اتنا تو تھا کہ اگر میں چائے کا بولتا تو چائے تو بنا کے دے دیتی تھی. یہ شیطان ہے. حالانکہ اب شریعت کہہ رہی ہے پرانی والی کو چھوڑو, اب نئی کی خوبیاں دیکھو, لیکن جب نئی ہوگی نا تو پرانی کی خوبیاں اور نئی کی خامیاں, اور وہ جب کہیں اور شادی کرے گی تو نئے والے کی خامیاں پرانے والے کی خوبیاں, اور بتا بھی رہی ہوتی ہیں کہ آپ سے شادی ہو گئی, آپ جو ہے نا چلو جیسا بھی تھا میرا پرانا میاں, کم از کم جب بھی اس کو میں نے بولا خربوزے کا, اس نے خربوزہ لا کے مجھے دیا ہے, اور اچھی سبزی اچھی لاتے تھے وہ, ان کو تو ٹماٹر خریدنے نہیں آتے. یہ شیطان اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں میں, ہر چیز میں یہ کیا لے کے جاتا ہے, نیگیٹو. تو آپ نے شیطان کے الٹا چلنا شروع کر دو تو ہر چیز کیا ہو جائے گی, پازیٹیو ہو جائے گی. تبلیغ والے کیا خاندانی مثال دیتے ہیں, یہ گوروں کے پاس یہ موٹیویشن کی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. دیکھو تبلیغی جماعت میں کوئی لمبا چوڑا سلیبس نہیں ہے کہ کوئی بڑی زبردست ورک شاپ کروائی جاتی ہو ہیں, کہ جس میں جناب کوئی موٹیویشنل اسپیکر جنہوں نے یورپ سے ڈگریاں لی ہوں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی, اور وہ جناب آ کے بڑی خاندانی قسم کے ہوٹل بک کرا کے بڑا پروفیشنل اسٹائل میں لوگوں کو سمجھا رہا ہو اور اس کے تجربے ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن موٹیویشن ایسی خاندانی ملتی ہے کہ ایک آدمی سال کی جماعت میں امیر بن کے مینیجر بن کے جاتا ہے بغیر تنخواہ کے, ایک سال مختلف قوموں کے مختلف ڈیزائن کے مختلف عمر کے لوگوں کو مینیج کر کے ان میں لڑائی نہ ہونے دینا, اور پورے سال کے بعد وہ واپس تمیز سے گھر آ جاتا ہے. 4 آدمیوں کو آپ ذرا 3 دن کے لیے بٹھا دو, پھڈا نہ ہو تو میرا نام بدل دینا, چاہے کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں, کھانے پہ الگ پھڈا ہوگا ان کا, آج یہ پکے گا وہ کہے گا یہ نہیں پکے گا, اب تو آرڈر ہی چلا ہوتا ہے لازمی ہوگا. یہ تو اس لیے نہیں ہوتا کہ جب پھڈے کا ٹائم آتا ہے تو ہم جدا ہو جاتے ہیں نا, بیٹھے گٹر کے ڈھکن پہ 2-4 گپ شپ لگائی بات کی, پھڈا ہونے سے پہلے ہی کیا ہو جاتے ہیں الگ. 3-4 دن کسی کے ساتھ رہو, ایک ہدف ہو, تو آپ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے آپ کے, چھوٹی چھوٹی باتوں, کھانے پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے. بہت دیکھیں ہم نے, 1 سال کی جماعت ہوگی, پیدل جماعت ہوگی, گرمیاں ہوں گی, گاؤں دیہاتوں میں لاکھوں پتی, امریکہ سے آیا ہوا آدمی بلوچستان کے پسماندہ علاقے میں ٹوٹے پھوٹی مسجد میں قیام کیا ہوا ہوگا, اس نے لوٹے سے استنجا کر رہا ہوگا, وہ ٹیشو سے پھر بھی بہتر ہے, بہرحال لوٹے سے کیا کر رہا ہوگا, استنجا کر رہا ہوگا. تو یہ موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے ان کو بھائی, اس میں کیا الفاظ ہیں, 2-4 چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جو اسلام نے دیے ہیں اور وہ یاد کیے ہوئے. اسلام نے کیا کہا ہے بھائی, بدگمانی مت کرو, مثبت سوچو, یہ کہا ہے نا. صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ, ایک صحابی نے دیکھا نا آپ کی کیا نیکی ہے کہ نبی نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, رات کو سب سے دل صاف کر کے سوتا ہوں, رات کو سوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں, دل صاف, کہ بھائی جس نے الٹی بات کی اس کو سیدھا کر لیتا ہوں. یہی ہوتا ہے نا کہ وہ یہ جو کہہ رہا تھا یہ غلط مطلب نہیں ہے, اس کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. وہ فلاں جو مجھ پہ غصہ ہوا تو اصل میں حسد کی وجہ سے نہیں, اس کے دل میں میری اصلاح کا جذبہ بہت زیادہ ہے, اس لیے وہ ایکسائٹیڈ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دل صاف کر کے سونا یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو وہ کتنا زبردست لفظ تبلیغ والے بولتے ہیں, پازیٹیو کوشش کرتے ہیں نا. آپ سوچو کہ بھائی بڑے کا ادب اس لیے کیا جائے کہ اس کی نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں, اس کی زندگی زیادہ ہے تو اس کو زیادہ نیکیوں کا ٹائم ملا ہے, تو غالب یہی ہے کہ نیکیاں اس نے آپ سے زیادہ کی ہوں گی. چھوٹے پہ شفقت یہ سوچ کے کی جائے کہ اس کے گناہ آپ سے کم ہیں. کیا ہٹو بچوں مثال ہے یا نہیں بھائی. وہ ہم پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ چھوٹا ہے اس کو کیا پتہ, میری نمازیں بھی اس سے زیادہ, میری زکاتیں بھی اس سے زیادہ, یہ تو بھی بچہ ہے کل کا, ابھی تو اس نے کوئی قربانی دی نہیں ہے, میں نے ماں باپ کی خدمت بھی اس سے زیادہ کی. اور بڑے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو بدماشیاں میں کر رہا ہوں وہ اس نے مجھ سے زیادہ ہی کی ہوں گی. ٹھیک ہے نا, جو برائیاں مجھ میں ہیں, اس کی عمر 10 سال بڑی ہے تو 10 سال اس کے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں. تو عقل کے لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے, لیکن جب یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی تو ٹھیک ہے نا کہ نیکیاں زیادہ کی ہوں گی اس نے.
تو اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں آپ نے کیا سوچنا ہے؟ پازیٹیو، اس کی نیکیوں کی طرف توجہ اور اپنی خامیوں کی طرف توجہ، کہ میری برائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں اور اس کی نیکیاں میری نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹینشن لیس ہو جاتا ہے، ورنہ چڑھتا رہتا ہے بلا وجہ نا۔ آدھے مسئلے تو اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں سے نفرت کی وجہ سے، یہ اتنا برا، یہ اتنا برا، یہ ایسا کیوں، یہ ویسا کیوں، اسی سے ٹینشن میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ عزت ایسی چیز ہے جس کے حصول کی کوشش جس نے کی ہے نا اس کو نہیں ملی کبھی بھی، جس نے کوشش نہیں کی اس کو بہت مل جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا کہ سوچو کیا؟ پازیٹیو۔ دوسرا طریقہ بتایا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، کہ جو آپ کو پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس اتنے بھی نہیں ہیں۔ ایک صاحب کا فون آیا، 5 سال سے بے روزگار ہوں، گھر میں بھی صلواتیں ہیں، باہر بھی صلواتیں ہیں، ٹینشن میں۔ میں نے کہا بھائی جان گھر تو ہے نا، چلو صلواتیں سننے کو مل رہی ہیں لیکن گھر والوں نے نکالا تو نہیں نا، چھت تو ہے نا۔ یہ جو فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے پاس رات گزارنے کے لیے چھت میسر نہیں ہے۔ میں نے کہا گھر میں ناشتہ بھی مل رہا ہے، دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے، صلواتیں سنانے کے بعد مل رہا ہے لیکن مل رہا ہے نا ٹھیک ہے۔ اور صلواتیں باپ دادا کی طرف سے مل رہی ہیں نا، کوئی یہ تھوڑی کہ پڑوسی سنا رہے ہیں، وہ تو اپنے لوگ ہیں۔ تو اس لیے میں لوگوں سے 2 باتیں لازمی کہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں بیماروں کو جا کے دیکھا کرو، جو خطرناک بیمار پڑے ہوئے ہیں نا، کوئی فالج میں نظر آئے گا، کوئی ڈائلسس پہ ہوگا، کوئی کیا عجیب عجیب آپ کو بیمار نظر آئیں گے۔ دوسرا، ایدھی سینٹر کے مردہ خانے چکر لگا لو آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر اگلے ہفتے تک بھول جاؤ گے۔ یہاں سے جب بیان کے لیے جاؤ نا، بیان سے فارغ ہو کے تو ایدھی سینٹر کے مردہ خانے کو ذرا ٹچ کرتے ہوئے قبرستان میں تو اصل میں اس لیے عبرت نہیں ہو رہی، وہ مردہ تو نیچے چلا گیا نا، نظر تو آ نہیں رہا وہ۔ جب آپ ایدھی سینٹر کے مردہ خانوں میں جاؤ گے تو بڑے بڑے فنٹر آپ کو برف کی سیلوں پہ لیٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ بڑی امیدیں تھیں، ہم یہ کریں گے، ہم یوں کریں گے، ایسا کریں گے، فی الحال بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ تو لے لیے، ایک اور ہو جائے، طارق روڈ کی 2-4 دکانیں بھی ہو جائیں، ذرا آباد علاقہ ہے، اور دوسری شادی بھی ہو جائے۔ مفتی صاحب کے بہت سارے ہم نے بیانات سن لیے، اور پھر ایک سر دبائے گی، دوسری پاؤں دبائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دوسری شادی کا سوچ رہا ہوں کیونکہ میرے گھر میں بیگم جو ہے نا وہ کام کاج کرتی ہے، میری خدمت تو کپڑے وپڑے استری نہیں ہوتے، تو ایک اور آ جائے گی تو اس کا کام کیا ہو جائے گا؟ ہلکا ہو جائے گا، وہ استری کر دے گی یہ گھر کے۔ میں نے کہا میرا خیال ہے کوئی مریخ سے آیا ہوا آدمی ہے بھائی تو، کیونکہ اس زمین میں لوگ اس طرح کی باتیں، نارمل آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، مریخ سے آیا ہوا ہوگا کہیں سے، اس کو پتہ ہی نہیں زمین میں۔ میں نے کہا تو کر کے تو دیکھ کہہ رہے ایک روٹی پکائے گی، دوسری سالن پکائے گی۔ میں نے کہا ایک روٹی سے، جس بیلن سے روٹی پکاتی ہے نا، ایک اس بیلن سے تیرا سر دھونے گی، اور دوسری جس چمچے سے کھانا پکاتی ہے اس چمچے سے وہ چمچہ تیرے سر پہ چلائے گی۔ تو آپ کہتے ہو یا تو کبھی ترغیب دیتے ہو کبھی ڈراتے ہو، تو میں ترغیب دیتا ہوں مگر اس نیت سے نہیں کہ ایک پاؤں دبائے گی تو ایک کھانا پکائے، یہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے دونوں کو ہوٹل سے کھلانا پڑے لا کے، کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ، لڑو نہیں، خدا کا واسطہ کھانا میں پکاؤں گا۔ تو یہ سب چیزیں یہ سوچ کے کرنے کا کہتا ہوں میں۔ تو خیر، تو دو چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ بیماروں کو دیکھو، معذوروں کو دیکھو۔ میں ایک واقعہ سنایا میں نے پچھلے ہفتے، پتہ نہیں یاد نہیں مجھے سنایا یا نہیں سنایا۔ ابھی میں سفر تھا میرا اسلام آباد میں، تو وہاں ہمارے ایک جاننے والے ملے، انہوں نے وہاں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا واقعہ سنایا کہ جوانی میں اس آدمی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کوئی بیماری ہوئی ہے، بس ایک دم بینائی چلی، ہو جاتا ہے بعض دفعہ کوئی ایسا اٹیک ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ علاج کرا کے تھک گیا، اس کی بینائی واپس نہیں آئی۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دن نیچے نا اسلام آباد میں وہ بنگلہ ہے اس کا جہاں وہ رہتا ہے، نیچے ایک شکر کندی بیچنے والے نہیں ہوتے، کندھے پہ رومال ہے، شکر کندی بیچ رہے ہیں، شکر کندی نہیں سوری، یہ جو بھٹا بیچ رہے ہوتے ہیں نا، دانے، مکئی کے دانے،
مکئی کے دانے بیچ رہا تھا. کہہ رہے ہیں اس نے اپنے دوست سے کہا اس مکئی کے جو دانے بیچ رہا ہے نا, آواز آئی نا اس کی, تو اس کو جا کے بولو کہ یہ جب ان اسلام آباد کے بنگلوں میں گھومتا ہوگا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہوگا کہ یار میری ایک ریڑھی, مکئی کے دانے, اور میں کیا کتنی ایک اس پہ 5 روپے بچا لیتا ہوگا زیادہ سے زیادہ, ہے بھائی, تو میں غریب آدمی ہوں اور یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے بڑے خوبصورت بنگلے, اور میں ایسا غریب. تو اس نے جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی نا, اس نے کہا اپنے دوست سے کہ اس کو جا کے بتاؤ کہ تو اپنی آنکھیں مجھے دے دے اور میرا بنگلہ لے لے, اور یہ بھٹے کی ریڑھی کس کو پکڑا دے, مجھے پکڑا دے, میں اس پہ راضی ہوں. یعنی اگر یہ قدرت میں ممکن ہے, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. یعنی اس کو بتایا کہ اس کو سبق دلاؤ کہ احساس کمتری کا شکار ہونے کی تجھے ضرورت نہیں ہے, تو مجھ سے زیادہ مالدار ہے, میں اپنی پوری دولت بیچنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے کہیں سے بینائی میری واپس لوٹ آئے. یعنی اگر قدرت مجھے یہ آپشن دے کہ بھائی تو اس مکئی بیچنے والے کی جگہ ریڑھی میں صدائیں لگا رہا ہے دھوتی پہن کے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے, ہم تجھے اس کی جگہ لے آتے ہیں لیکن آنکھیں مل جائیں گی, اور اس کو بنگلے میں لا کے بٹھا دیتے ہیں لیکن آنکھیں اس سے چھین لیں گے. تو سیٹھ نے کہا کہ اس کو بولو کہ میں اس پہ راضی ہوں لیکن تو اس پہ راضی نہیں ہوگا, تو اس لیے اللہ نے تجھے مجھ سے زیادہ نعمتیں دی ہیں. تو بھائی شکر کرنا سیکھو اللہ کے بندو. آج ناشکری بہت ہو رہی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, بہت دفعہ یہ واقعہ سنا ہے, بس مختصر بتاؤں گا. 60 سال کی عمر تک انتہائی غربت میں وقت گزارا انہوں نے, انتہائی غربت, اور دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے, جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے. یہ جو لوگ آج مولویوں کو صبح و شام برا بلا کہتے ہیں نا, ان اکابر نے, ان مولویوں نے اس طرح پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے. سمجھ رہے ہو, پیٹ کاٹ کاٹ کے, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بھی تنخواہیں نہیں ہیں, ایسے پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس صبح ناشتے میں انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, روزانہ دال. ایک دن ایک مہمان نے کہا کہ آپ کے جب بھی آؤ دال ہی پکی ہوئی ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا روزانہ دال کھاتے ہیں. اس نے کہا کہ روز دال پکی ہوئی ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا, میں نے کہا حلال اتنا ہی ملتا ہے. حلال کیا ہے, اتنا ہی ملتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ واقعی ہم اتنے دنوں سے دال کھا رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. ہمارے حضرت انڈیا کا جو پنجاب ہے نا, لدھیانہ, اس کے جو چودھری گھرانہ ہوتا ہے نا, بڑے وڈیرے, ان گھروں میں پیدا ہوئے تھے. والد صاحب ٹھیک ٹھاک مالدار تھے. گاؤں کے جو ہوتے ہیں نا بڑے وڈیرے, مدرسے میں آنے کے بعد کیا ہو گئے, کیونکہ مدرسے میں تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں, اتنی چھوٹی چھوٹی تنخواہیں مدرسے. اب تو پھر بھی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, ورنہ ابھی بھی مدرسے کے ٹیچروں کی تنخواہیں بیچاروں کی ایسے ہی ہوتی ہے. اس لیے مدرسے کے علماء کے ساتھ تعاون کیا کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لوگ دیکھتے ہیں بعض علماء کو بڑے لینڈ کروزر یہ وہ, ان کو دیکھ کے لوگوں کو دھوکہ آتا ہے, وہ سمجھتے ہیں سارے ایسے ہی ہوتے ہوں گے. ضروری تھوڑی ہے سارے, وہ تو بیچارے چند ایک کو اللہ مال دے دیتا ہے, بیچارے زیادہ تر تو غریب ہی ہوتے ہیں اور مانگتے نہیں کسی سے. تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ دین کے کام دل جمی کے ساتھ کر سکیں, لیکن وہ مانگتے نہیں کسی سے. اور جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح, وہ عالم جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا لوگوں سے کبھی, اس سے وہ پھر وہ عالم نہیں ہوگا, اس کی تحقیق کرو. تو ہمارے دینی مدارس میں بہت سے علماء ہیں بیچارے دن رات تدریس میں لگے ہوئے ہیں, کبھی کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کرتے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان حالات میں جب میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور میں سال میں 1 مرتبہ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتا تھا, تو وہ جو سال میں 1 مرتبہ ان کی خدمت میں جاتے تھے تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے سال میں 1 مرتبہ اس قابل ہوتے تھے کہ بس یا ٹرین کا کرایہ جمع ہو جاتا تھا ان کو. لیکن آپ دیکھو اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت کتنی تھی, کیونکہ اگر یہ صحبت نہ ملتی نا تو پھر غربت میں یہ توکل نہیں ہوتا. تو اپنے شیخ سے ملنے کے لیے جایا کرتے. ہمارے ہاں بزرگ ہوتے ہیں
اس لیے ہم بزرگوں کی زیارت کے بھی قائل ہیں. بعض لوگوں کے ہاں بزرگ کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے, بزرگی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ان کے ہاں. تو جن کے ہاں ہوتا ہے ان کے ہاں یہ سارے سیٹ اپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اپنے بزرگوں کی زیارت بھی کرتے ہیں. بعض لوگوں نے ہر بزرگ میں اتنے کیڑے نکال لیے کہ معاشرے سے بزرگوں کو ہی کیا کر دیا ہے, بزرگی معاشرے سے شارٹ ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ہر دور میں بزرگ ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو خیر, تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں یہ حالات بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ناشکری نہ ہو جائے. پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو بہت پیسہ دیا, پھر اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا حضرت کا. بھائی جب اللہ نے غریب رکھا ہے تو غریبوں کی طرح, جب پیسہ آیا تو پھر وہ حدیث ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ حال, پوچھا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو امیر آدمی کی سواری, امیر آدمی کا گھر, امیر آدمی کا لباس اور امیر آدمی کی خوراک, ان 4 چیزوں سے پیسہ جھلکنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے اور ہونڈا 50 رکھی ہوئی ہے آپ نے اور اس پہ گیس لگوائی ہوئی ہے, تو یہ نعمت کی ناقدری ہے, یہ سادگی نہیں ہے. اگر آپ کو پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ لنڈے کی پینٹیں پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ نعمت کی ناشکری. کھانے کے لیے آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ انڈے والا برگر تلاش کرتے ہو, یا تو پسند ہی انڈے والا ہو تو ایک الگ بات ہے, پیسہ ہو پھر بھی انڈے والا برگر کھا رہے ہو, تو یہ قناعت نہیں ہے, یہ سادگی نہیں ہے, یہ کنجوسی ہے. کنجوسی, اٹ از کالڈ کنجوسی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بیگم کو بھی ہر وقت کیلکولیشن کر کے نا اس کو حساب لیتے رہتے ہو کہ کتنے انڈے کھائے آج تو نے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کمبخت, بالکل ہی پاگلوں کی طرح زندگی ایک عذاب بن ڈالا ہوا ہے بچوں کو اپنے. ایک خاتون نے بتایا کہ میری ساس نگرانی کر رہی ہے, 2 روٹی کے بعد تیسری کا حساب ہوتا ہے, 2 کے بعد تیسری پکنا کیا ہے, منع ہے. اگر غربت ہے تو بھائی پھر تو اللہ کا بس یہی پھر نعمت ہے اللہ کی, یہ شکر کرو مل تو رہا ہے. لیکن اگر پیسہ دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت کے اثرات, بولو بھائی, نظر آئیں. ہاں فخر نہ ہو, غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہ وہاں جا کے کالر اونچا کر کے دکھا رہا ہے میری گھڑی دیکھو, میری بھی گھڑی ہے, ٹھیک ہے نا, میرا لباس اور میرے پیسے, یہ نیچ دکھانے کے لیے تو یہ تو حرام ہو جائے گا, فخر کے لیے حرام ہے. اور اس سے اترائے نہیں آدمی, یہ سمجھے اللہ کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے, اچھے کپڑے پہن لیے, بھائی اللہ نے دیا نا. کسی کو بھیکاری کو آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا دیں اور اچھا انڈے والے سے ہٹا کے زنگر برگر کھلا دیں, اس کو پیزا کھلا دیں, تو وہ کھائے گا شکر کر کے, تواضع پیدا ہوگی, فخر نہیں کرے گا. تو یہ اللہ نے بھیک میں دیا ہوا ہے ہمیں, کسی کو لینڈ کروزر دے دی تو وہ فخر نہ کرے, بولے بھائی اللہ نے مجھے دی ہے, میری اپنی تھوڑی ہے, یہ اس کو رکشا دے دیا, مجھے کیا دے دی, لینڈ کروزر دے دی, تو نہ یہ میری ہے نہ یہ اس کا ہے, تو فخر کس بات کا. تو بس نعمت کو انجوائے تو کرو, غریبوں کو کمتر نہ سمجھے. کیوں نہ سمجھے, ہو سکتا ہے بھائی آخرت میں یہ لینڈ کروزر میں ہو اور آپ کو رکشا بھی میسر نہ ہو, الٹا معاملہ نہ ہو رہا ہو, تو مرتے ہی سب ختم. تو آخرت ہے اصل. تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے, غربت میں, انتہائی غربت میں, حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے صبر کا ثواب حاصل کرنا ہے, نہ فرمائے تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. جب کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو ثواب ملے گا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو حضرت فرماتے ہیں اس غربت میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں صبر کروں گا تو ثواب ملے گا. فرمایا نہ, مجھے تو لگتا تھا اگر میں نے یہ سوچا کہ میں صبر کروں گا تو یہ تو گناہ ملے گا, کیونکہ صبر تو مصیبتوں پر ہوتا ہے, تو اللہ نے مجھے مصیبت میں رکھا بھی نہیں, تو صبر کس بات کا. تو فرماتے تھے میں یہ سوچتا تھا کہ میرے اللہ کا اتنا فضل, وہ میرا 2 وقت روٹی مجھے دے دیتا ہے, 2 وقت کی روٹی مجھے, بولو بھائی, مل جاتی. فرماتے ہیں میرا گھر بھی ذرا غریب علاقے میں تھا, دور تھوڑا لوگوں سے, تو فرماتے ہیں میں سوچتا تھا بادشاہ ہمیشہ پبلک سے ذرا ہٹ کے رہتے ہیں, اسٹائل ہے ہمارا, پبلک میں نہیں رہیں گے, تھوڑا سا ہٹ کے, مزاج شاہانہ ہے نا. لیکن اس حالت میں بھی ایسا شاہانہ مزاج
ایسے رہتے تھے, لوگ آ کے قرضہ مانگا کرتے تھے حضرت سے, وہ سمجھتے تھے بہت بڑا اسٹیٹ ہے کوئی. اور حضرت کو گرینری کا شوق تھا, پودے لگانے کا شوق تھا. تو پودے لگانے کے بعد نا پانی دینے کے لیے وہ نہیں, خریدنے کے پیسے نہیں تھے, وہ نہیں پودوں کو پانی دیتے, وہ کیا ہوتا ہے, فوارہ ہوتا ہے نا. کہتے ہیں ہم نے پھر جگاڑ کر کے کیلیں ٹھوک ٹھوک کے ایک اپنا گھر میں فوارہ بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو پھر جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر ہٹو بچوں. پھر یہ نہیں کہ دیکھو کنجوس, دیر آر 2 types آف کنجوس. یہ دیر آر 2 type بہت جگہوں پہ میرے بیان میں آج کل آ رہا ہے, اس سے یاد رہ جاتا ہے. انگلش میں کنجوس کو کیا کہتے ہیں؟ مائزر. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوس. اور کوئی لفظ نہیں ہے. عربی چونکہ بلیغ زبان ہے نا, تو عربی میں دیر آر 2 types آف کنجوسز. کنجوس لوگوں کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 2. ایک کو بخیل کہا جاتا ہے اور ایک کو شحیح. شین حلوے والی ہے, پھر یا پھر حلوے والی ہے. یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے, حلوے والی ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے نا. ہاں بولتا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کو کہتے ہیں شحیح. بخیل کہتے ہیں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا, لوگوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتا, خود ہی میں لگا رہتا ہے. کنجوس شحیح یعنی شح کہتے ہیں کم بخت اپنے اوپر بھی خرچ نہ کر رہا ہو, ہے بھائی. ایک تو ہوتا ہے نا پبلک کے لیے سخی نہیں ہے, سارا بچا بچا کے خود ہی کھاتا رہتا ہے, خود ہی کھاتا رہتا ہے. جیسے وہ ایک کنجوس باپ تھا. یہ قصے جو پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہوں نے بہت دفعہ سن لیے ہوں گے, نئے نئے لوگ آتے ہیں تو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عرب میں نا باپ دادا کی شاعری پہ فخر کا رواج بہت زیادہ تھا. باپ دادا کی شاعری پہ فخر کہ میرے ابا ایسے, وہ کہتے ہیں میرے ابا ایسے. تو ایک شاعر نے اپنے باپ کی سخاوت شاعری میں بیان کی اور مقابلہ جیت گیا کہ میرے ابا ایسے سخی, میرے ابا ایسے سخی, کبھی دسترخوان نہیں لپیٹا گیا ان کا, اور دیگ ہمیشہ چولہوں پہ جلتی رہتی تھی, اور لوگوں کا تانتا ایسی شاعری کی ہے کہ مقابلہ جیت گیا بھائی. ایک دن ایک بندہ اس کے گھر میں ملنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ اس کا جو ابا ہے نا, جس کی سخاوت بیان کر کے یہ مقابلہ جیتا تھا, اس ابا کو دیکھا کہ بکری کے تھن سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے. ٹھیک. اس نے بولا یار یہ آپ کے ابا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں ابا میرے جو ہے نا, یہ جب گلاس میں دودھ نکالیں گے تو دھار کی آواز سن کے بچے آ جائیں گے دودھ مانگنے, اپنے ہی بچے ابا کے, دوسرے بھائی ہیں ان کے. تو میرے ابا کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ دودھ بچے پئیں, اس لیے بچوں کو آواز آ جائے تو ڈائریکٹ تھنوں سے دودھ لگا کے پئیں. کہہ رہے ہیں یہ وہ ابا ہیں جن کی سخاوت بیان کر کے میں نے مقابلہ جیتا ہے. لیکن یہ ابا بخیل تھا, شحیح نہیں تھا. اپنے اوپر تو خرچ کر رہا ہے نا کہ چلو بچوں پہ نہیں کھلا رہا, کم بخت خود ہی پی رہا ہے سارا دودھ. وہ دیسی گھی والا بھی سنانا پڑے گا یار, کیا کریں یار. وہ ایک کنجوس, جلدی جلدی سناؤں گا, جو کئی دفعہ لوگوں نے سنا وہ پھر بور ہو جاتے ہیں. ایک کنجوس دیسی گھی لے کر آیا, ڈبہ لے کر آیا, تو بچوں سے کہا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے, ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ نا, کیونکہ باہر بھی چکنائی ہوتی ہے نا. جب یہ ڈبہ بالکل چکنائی ختم ہو جائے گی نا, پھر ڈبہ کھلے گا اندر سے. اسی دوران اس کا سفر ہوا تو اس نے اس خطرے سے کہ ڈبہ بچے کھول نہ لیں, الماری میں لاکر میں ڈبہ بند کر کے چلا گیا. 1 مہینے بعد آیا, بچوں سے پوچھا دیسی گھی تو نہیں, ڈبہ تو نہیں کھولا؟ نہیں ابا. پھر کیا کرتے تھے؟ ابو الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. ایک تھپڑ مارا ان کو, کہہ رہے کم بہت کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے. اٹ از کالڈ کنجوس. یہ شحیح نہیں ہے, کیونکہ خود تو استعمال کرے گا نا, چپ چپ کے کھائے گا. تو وہ بھی جو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے, کم از کم خود تو پی رہا ہے نا. اور کنجوس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی نہ پیے کہ دودھ کم نہ ہو جائے. تھنوں میں دودھ جمع ہوتے, وہ نے دے رہا ہے یار کہیں کم نہ ہو جائے, پھر 2 قطرے نکالے کہیں سوکھ نہ جائے, بس اتنا. تو یہ آج معاشرے میں, پہلے تو ہم ان چیزوں کو لطیفہ اور مذاق سمجھتے تھے, لیکن جب آدمی چلتا پھرتا ہے نا, دیکھو ہم نے تو 8-10 سال علماء کے ساتھ گزارے, پبلک سے ہمارا ریلیشن ہی ختم ہو گیا تھا. جب مدرسوں میں گئے نا, وہ سارے دوستیاں یاریاں چھوڑ گئی, بالکل ایک علماء صلحاء کے ساتھ بیٹھنا, ان کی سخاوتیں ہم نے اتنی دیکھی ہم حیران ہوتے تھے.
جب پبلک میں دوبارہ جانا ہوا نا تو پھر ایک عجیب ماحول نظر آیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے, اور ایسے بھی دیکھے جو اپنی جان پہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچاؤ 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 بچاؤ. بھائی تو خرید لے گاڑی یار, کیا جا رہا ہے, اچھی گاڑی میں گھوم لے بھائی. تو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں. ایک صاحب کا وزن ذرا زیادہ تھا, وہ گاڑی میں 2 سیٹیں بک کراتے تھے جب بھی بس میں جانا ہوتا نا. تو مجھے کہنے لگے یار میں تھوڑا سا بھاری ہوں تو مجھے چپک کے بیٹھنا پڑتا ہے, تو پچھلی آدھی سیٹ میں لے لیتا ہوں. ڈرائیور سے بولتا ہوں اس پہ 2-3 بندوں سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے, میں ڈبل ٹکٹ دیا ہے. مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا یار سہولت کے لیے انسان پیسے کماتا ہے تو سفر تو تمیز سے گزر جائے نا. تو پیسے خرچ کرنا سیکھو اللہ کے بندو. جو کام پیسوں سے ہو سکتا ہے وہ خود نہیں کرو, ٹھیک ہے نا. جو اللہ نے اگر دیا ہے پیسہ, خود کچھ اور کر لو, پھر ٹائم بچاؤ اپنا. تو میری عادت پتہ ہے کیا ہے, میرے پاس اگر پیسے ہوتے ہیں تو میں اپنا ٹائم کو بچانے کی بڑی فکر کرتا ہوں. ابھی گاڑی پنچر تھی, پنچر بھی نہیں ہوا کم تھی, تو میں نے کسی سے کہا یار تو ڈلوا کے لے آ. میرے دل میں سوچا اس کو زیادہ پیسے دے دوں گا میں, جتنا ان کے بنتے ہیں تھوڑے سے کیا ہو جائیں گے, کہ یہ کام بھی انہیں سے لے لو یار, اپنا ٹائم میں کسی اور چیز میں لگا لو, ٹھیک ہے نا. اگر ہیں اللہ نے دی ہیں, بعض دفعہ ہوتے ہیں بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے ہیں. آدمی خود ہی دھکا لگا کے بائک کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو جب ہوں تو الگ حکم ہے, جس دن جیب میں نہیں ہے تو پھر الگ حکم ہے. تو کیا بات چل رہی تھی, ہاں, تو ہمارے حضرت کے پاس جب پیسہ آیا تو پھر حضرت شو روم میں گئے, فرمایا گاڑی چاہیے. انہوں نے کہا کون سی گاڑی ہے؟ فرمایا گاڑی دکھاؤ, گاڑی جس کو کیا کہہ سکتے ہیں, لوگ بولیں کہ یہ کیا ہے, لوگوں میں فخر کے لیے نہیں, اپنے سکون کے لیے. تو پھر حضرت نے کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی معذرت کے ساتھ. کس سے گاڑی خریدی؟ اپنا گھر نہیں بنایا, اس لیے کہ فرمایا کہ میری عمر اب 65 سال ہو گئی, اپنا ذاتی گھر کا کیا کرنا ہے میں نے. بچے اسٹیبل ہیں, ان کے لیے بھی کوئی پراپرٹی بنانے کی ضرورت نہیں, سب اچھا ان کی جاب بھی ہو گئی تھی بچوں کی, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے, تو ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے گھر بار بنانے کی, تو گاڑی خریدو اچھی, گاڑی کی استعمال میں آ رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں 65 سال میں پیسہ آئے تو سب سے پہلے ٹینشن کیا ہوگی, یار آج تک ذاتی گھر نصیب نہیں ہوا, کیا ہونا چاہیے اب؟ ابے اب تو پیسہ آیا, 10-15 سال رہ گئے, کھا لو یار بیٹھ کے, اچھا کھا لو. ساری ٹینشن لے کے بحریہ ٹاؤن میں مکان کی فکر میں لگا دے گا وہ. یعنی پیسہ آنے کے بعد ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے ٹینشن. تو پھر آخر میں جب بہت اللہ نے پیسہ دے دیا تو پھر حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خرید لیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد ان کے لیے پاس کوئی کیا ہو ٹھکانہ. خود نہیں شفٹ ہوئے اس میں کہ میں جب انتقال ہو جائے گا تو یہ یہاں رہ لیں گی. وہ اللہ نے اتنا دے دیا, انہوں نے کہا چلو ایک فلیٹ ان کے لیے لے لیتے ہیں, دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہوگا, ایک ٹھکانہ ہو جائے گا. تو آسان زندگیاں ان لوگوں نے گزاریں, تبھی جب بھی ان کے پاس جاؤ, جب غربت میں تو بھی خوش, پیسہ آیا تو بھی خوش, ایک جگہ بہت پیسہ ڈوب گیا تو کاروبار میں لگایا تو بھی خوش. اتنی سی کہتے ہیں نا پیشانی پہ کوئی لکیر آ جائے نا کہ اتنا. اور اس دور میں جن لوگوں نے اس کاروبار میں پیسہ لگایا تھا ان میں بہت سے ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے. ضیاء الحق کے دور میں الائنس کا ایک بزنس آیا تھا, کمپنی تھی, جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں آپ, اسلامی مزاربت کے نام سے شروع کیا انہوں نے, اور لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے ڈوب گئے تھے, بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. حضرت نے ان کا نام شہدائے الائنس رکھ دیا. فرمایا یہ اچھی شہادت نہیں ہے. اللہ پوچھے گا کیوں جان دی؟ اے اللہ اس پیسے کے پیچھے ٹینشن بہت. تو اللہ کہے گا کم بخت مسافر خانہ تھا, 2 روٹی صبح تجھے ملتی تھی, 2 روٹی. اور ان کو تو مالداروں کو تو جن کے پیسے اتنے ڈوب رہے ہیں تو اور زیادہ لگژری لائف اسٹائل ہوتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ گھر بک جائے گا تو کرائے پہ رہ لے. اڑے W11 میں سیٹ نہ ملے تو لٹک کے سفر کر لو یار, کیا جا رہا ہے, سفر ہی ہے نا, آگے اسٹیشن پہ آگے اڈے پہ اتر جانا ہے. اب آپ کو چونکہ سیٹ نہیں ملی, اب آپ گئے ڈرائیور کے پاس, بولے ابے مجھے بس کے نیچے دے کے مار دے یا گولی سے ماروں گا. مسافر خانہ ہے میرے بھائی, بیٹھنے کی جگہ مل جائے بہت اچھا, نہیں تو لٹک کے. دیکھو سفر سمجھتے ہیں نا, تو انگوٹھا ٹکانے کی جگہ مل جائے نا, اس پہ بھی لوگ سفر کر لیتے ہیں. کنڈکٹر سے بول لیتے ہیں تو بس ہٹ جا تھوڑا سا, اتنا سا پاؤں ٹکانے کی جگہ مل جائے بھائی, اگلے اڈے پہ اترنا ہے. ہمارے ساتھ تو ایسا, ہم تو جب آج کل تو میں تھوڑا مشہور ہو گیا ہوں تو کہیں جا نہیں سکتا ایسے, ورنہ W11 کا جو مزہ ہے وہ اب اللہ جنت میں لے جائے تو W11 میں سفر ضرور کریں گے وہاں پہ.
اب تھوڑا مشہور ہو گئے تو وہ سب پہچان جاتے ہیں, پھر ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ورنہ ہم نے تو بہت دفعہ ایسے سفر کیا ہے, جا رہے ہیں تو چلو جی سیٹ پہ جگہ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو پائدان پہ لٹک کے, نہیں تو پیچھے کھڑے ہو جاؤ, بس چھت پہ بیٹھ جاؤ, انجوائے کرو. ٹھیک ہے, کیسا مزہ آ رہا تھا چھت پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جو میں یہ پورا واقعہ اس پہ سنا رہا تھا, ہمارے حضرت کیوں اپنے آپ کو اتنا مالدار سمجھتے تھے, کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے جو بیسک بنیادی ضرورتیں اللہ نے پوری کر دیں, اور بہت سوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. گھر تو ہے نا سر چھپانے کو, چاہے کرائے پر ہو, ہے تو نا, بہت سے تو روڈ پہ سو رہے ہیں. کیا حالات ہیں لوگوں کے گھروں میں, جا کے دیکھو پتہ چلتا ہے کیسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں. تو اسلام نے ہمیں, جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس میں یہ بتایا کہ تم اس خوش فہمی میں مت رہو کہ جس حالت میں آج ہو ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے. اللہ نے تم سے ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ عمل کو فوکس کرنا ہے, عمل. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. ہاں, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس خوشی میں انسان ہوتا ہے اس میں اللہ کو بھول جاتا ہے وہ. تو اسی خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی ٹینشن کا معاملہ آئے گا تو پھر اللہ آپ کو یاد رکھے گا. کیسے یاد رکھے گا؟ یا تو وہ ٹینشن دور کر دے گا, یا اس ٹینشن میں اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے گا, حوصلہ دے دے گا اللہ آپ کو. خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے آپ کے دل میں. پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, کیسے کیسے غموں میں زندگی گزری, مگر ان غموں میں بھی انہوں نے ڈپریشن کی گولیاں بولو نہیں کھائی ہیں. ہمیشہ ان کی زبان سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں ایسا صبر کر کے دکھایا, اللہ فرماتے ہیں نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا, کیا کتنے خوش قسمت کہ اللہ آخری کتاب میں آیتیں نازل کر رہا ہے کہ ایوب کیا خوب بندہ تھا, کیا خوب بندہ تھا. دیکھو ایوب علیہ السلام بیماریوں میں, اگر بیماریوں میں زندگی نہ گزری ہوتی تو اتنے خوبصورت الفاظ ان کے لیے آخری کتاب میں نازل ہوتے. فرض کر لو صحت میں زندگی گزر گئی ہوتی تو گزر تو گئی نا, ختم. اب بیماری میں گزری ہو یا صحت میں, جو چیز جو پاسٹ بن گیا وہ اچھا ہو برا ہو, اب اس سے انسان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. جو گزر گئی ختم. تو صحت میں زندگی گزرتی اتنا انعام نہ ملتا. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا. اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کی زوجہ کی بھی تعریف کی بہت زیادہ. ایوب علیہ السلام جب بہت شدید بیمار تھے نا, تو عام طور پر کیا ہوتا ہے, بیگم صاحبہ خدمت کرتی ہیں, میرے میاں کیا ہو گئے, بیمار ہو گئے, کوئی بات نہیں, 1 دن خدمت 2 دن خدمت, اس کے بعد کہے گی بھائی جان چھڑاؤ, میری کیا ہو گئی ہے, بولو نا, شادی ہو گئی ہے. آج کل مارکیٹ میں جو میرا بیان خواتین سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ میاں بے روزگار ہو گیا, بیمار ہو گیا, تو اب بھائی جب شریک حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے, زندگی بھر آپ کے ساتھ شریک. نکاح میں اور زنا میں تو یہی فرق ہے نا بنیادی. شریک حیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ, آپ بھی اس کے ساتھ. دیکھو شادی سے پہلے کوئی فالٹ سامنے آ گیا, نہیں کرو شادی, آپ کو اختیار ہے. جو فالٹ شادی کے بعد پیدا ہو رہا ہے وہ تو پھر آپ کی قسمت ہے نا. ارے عورت کی شادی ہوئی میاں سے, اگلے دن ایکسیڈنٹ ہوا, لنگڑا ہو گیا, تو اب ہو گیا, وہ قسمت ہے, برداشت کرو, کیا خیال ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یار سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو ایک آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا, پہلے سے پاؤں سے معذور تھا, تو عورت لڑکی والوں نے اس بیس پہ ریجیکٹ کر دیا. ان کا حق ہے, کر سکتے ہیں, لیکن بالکل صحیح فٹ فاٹ رخصتی بھی ہو گئی. اگلے دن خوشی میں بائک میلیاں لگاتا ہوا جا رہا ہے کہ میری شادی ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی. ہو سکتا ہے گرے, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب یہ تھوڑی کہ عورت کھلا لے کے بھاگ جائے کہ میری تو لنگڑے سے شادی ہوئی ہے. شادی ہو کے لنگڑا ہوا ہے, لنگڑے سے شادی نہیں ہوئی. اس طرح آپ کی شادی ہوئی, پہلے سے پتہ چلا بیگم
کے ساتھ یہ مسائل ہیں, نہ کرو شادی بھیا, آپ کس نے کہا ہے. صحیح تھی, نکاح کے بعد بیماری ہو گئی, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا, تو اب عزت دار آدمی اس بیس پہ ڈیورس نہیں دیتا, بلکہ دعائیں کراتا ہے, مولوی صاحب میری زوجہ کے لیے دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے, اولاد نہیں ہو رہی دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے, ٹھیک ہے نا. زبان میں لکنت پیدا ہو گئی ہے, دعا کریں اللہ. تو میں تو ان کو کہتا ہوں اگر لکنت پیدا ہو گئی ہے تو بڑا فائدہ ہے تمہارا, کیونکہ جتنی دیر میں وہ برا بلا کہے گی نا اتنی دیر میں آپ کام نمٹا کے آ جاؤ سارے. ٹھیک ہے, وہ ابھی اسٹارٹ لے گی آپ کو سمجھانا, اتنی دیر میں آپ کیا کرو, ذہن تیار کر کے آ جاؤ کہ یہ الٹا سیدھا بولنے والی ہے تو برداشت کرنا ہے. تو وہ اچھا اس پہ بھی ایک دو تین چٹکلیں, لیکن وہ زیادہ ہو جائیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عزت دار آدمی کیا کرے گا, اس کو اپنی قسمت سمجھ کے برداشت. ہاں اختیاری فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے نا, قدرتی فالٹ نہیں ہوا بلکہ اپنے اختیار سے کچھ غلط کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے. بھئی یہ تو قدرت کی طرف سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کو لکوا ہو گیا, اس کو فالج ہو گیا. تو آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے بیوی کو فالج ہو گیا تو مرد اب اس کو رکھ رہا ہے, بھائی اس کی خدمت کر رہا ہے, علاج کر رہا ہے, لوگوں سے دعا کروا رہا ہے, یار میری بیگم کے لیے دعا کرو. ایسے موقع پہ عزت دار آدمی طلاق نہیں دیتا, وہ کہتا ہے بھائی اب برداشت کرو یار, میری قسمت ہے. تو عورت بھی برداشت کرتی تھی پہلے زمانے میں, آدمی بھی برداشت کرتا تھا, اب دونوں نے برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ دنیا ہی کو اصل بنا لیا ہے, سارے مزے کہاں اڑانے ہیں دنیا میں. اب دنیا کو ہی اصل بنا لیا ہے تو اب بس ہر چیز کیا ہونی چاہیے, پرفیکٹ, ایک دم موقع کی رپورٹ ہونی چاہیے ہر معاملے میں. تو یہ تو بھائی گوروں کا نظریہ ہے, یہ مسلمان کا نہیں ہے. تو میں ایوب علیہ السلام کا بتا رہا تھا کہ وہ شدید بیماری میں, وہ بیماری کیا تھی اس کا تفسیر میں کوئی ذکر نہیں ملتا نہ حدیث میں, بس کوئی بہت سخت بیماری تھی جس میں بہت طویل عرصے مبتلا رہے ہیں. تو اللہ نے ان کی زوجہ کی بھی کبھی خیال کیا, ان کی زوجہ نے اپنے میاں کی کئی سال خدمت کی ہے, کئی سال خدمت کی ہے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا نا میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. صحیح ہے نا, کیونکہ بیمار آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا, تھوڑا سا اس میں برداشت کم ہو جاتی ہے. اب بیچاری بیوی اتنی خدمت کر رہی ہے لیکن تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو ان کو غصہ آ گیا, انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ٹھیک ہو گیا تو 100 ڈنڈے ماروں گا. تو اللہ نے ٹھیک کر دیا. اب پیغمبر پریشان کہ اتنی نیک بیوی جس نے اتنی خدمت کی, وہ کہ اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا, تو بولے کہ ٹھیک نہ ہوتے تو ہی اچھا تھا بھائی. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. اے پیغمبر آپ قسم بھی نہیں توڑ سکتے, آپ تو پیغمبر ہیں, اور بیوی اتنی نیک ہے اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو آپ نے 100 ڈنڈے نہیں مارنے. اب قسم پوری کرنے کے لیے ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ایک ہی دفعہ لگا دیں بس. ویسے تو ایک یوں کر کے بھی لگانا بھی وہ ہے, لیکن جب بیوی کو پتہ چلے گا اللہ نے میرے لیے میرے میاں کو یہ ہیلا بتایا ہے, تو یہ جھاڑو لگانا یہ عزت دی جا رہی ہے. یہ کس کی طرف سے ہیلا بتایا جا رہا ہے؟ بولو بھائی, اللہ کی طرف سے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ہیلے بالکل بھی نہیں ہے مولویوں نے. بھائی ہیلوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جائز ہیلے اور ایک ناجائز ہیلے. ایک صاحب ٹی وی میں آ رہے تھے رمضان میں, وہ کہہ رہے تھے مولویوں نے ہیلے ویلے بہت نکالے ہوئے ہیں, ہر چیز کا ادھر سے ہیلا ادھر سے ہیلا, اور یہ سب بنی اسرائیل نے بھی ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی ہیں. تو میں نے کہا یار میں ان کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کہتا آپ کو بنی اسرائیل کے ہیلے تو ذہن میں آ رہے ہیں جو اللہ نے خود ایوب علیہ السلام کو ہیلے بتائے. اس لیے دین فقہا سے سیکھو. یہ جو نئے نئے فنٹر بن رہے ہیں نا آج کل, ان سے دین نہ سیکھو. یہ ایک طرف کی دلیل جانتے ہیں, دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سود سے بچنے کے ہیلے نکالے ہوئے ہیں, تو سود سے بچنے کے ہیلے تو عین مطلوب ہیں. ایسا ہیلا جس سے سود سے بچ جاؤ, یہ تو شریعت چاہتی ہے. یہ وہ ہیلا تھوڑی ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے. تو ہیلے دیر آر 2 types آف ہیلے. ایک ہیلا جو حرام سے بچاتا ہے, ایک ہیلا جو حرام میں ڈالتا ہے آپ کو. دونوں میں فرق ہے. سود سے بچنے کے لیے جو ہیلے کیے جاتے ہیں وہ سود سے بچنے کے لیے جاتے ہیں, چونکہ سود حرام ہے تو سود سے بچنے کے لیے کا مطلب حرام سے بچنے کے لیے. اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے. تو بیوی کو مارنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے نا اسلام میں. تو اللہ نے ایک نیک بیوی کو بچانے کے لیے ان کو ہیلا بتا دیا کہ بھائی ایک جھاڑو میں 100 تنکے لو, ایک ہی دفعہ میں لگا دو تو گویا 100 کوڑے
لگ گئے, تو قسم بھی پوری ہو گئی, بیوی بچ گئی. تو یہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی وائف کو, ان کی زوجہ کو, ان کی اہلیہ کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا کہ قرآن میں ان کا تذکرہ بھی کر دیا؟ یہ شوہر کی خدمت کی وجہ سے, شوہر کے ساتھ وفا کی وجہ سے. یاد رکھو, آج عورتیں اپنے شوہر کی طرف سے جن آزمائشوں میں ہیں, جو قدرتی آزمائشیں, جو قدرت کی طرف, بے روزگاری اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے نا بھائی. میاں کا روزگار چھوٹ گیا, یہ تو اللہ ہے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے, جس کی چاہتا ہے روزی بند کر دیتا ہے. وہ بیچارہ اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے لیکن بے روزگار ہو گیا, نئی کاروبار حرکت میں آ رہا, تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. خود سے نالائق ہو تو ایک الگ بات ہے, اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں میاں پہ آئیں تو عورت کو چاہیے ان آزمائشوں میں اس کا ساتھ دے, اسے ذہنی ٹارچر نہ کرے. کیونکہ بے روزگاری کی بیماری اتنی, بے روزگاری کا عیب اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس بیماری کا عیب ہے جس میں ایوب علیہ السلام مبتلا ہوئے تھے, کیونکہ اس میں تو کمانا ممکن ہی نہیں تھا اور اوپر سے خدمت بھی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ اس میں خدمت بھی, تو وفا کرنی چاہیے, وفا. اور یہ جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. ہمارے محلے میں ایک صاحب گزرے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی زوجہ 15-20 سال بیمار رہی ہیں کسی سخت قسم کی نفسیاتی بیماری میں. اس بندے نے 15-20 سال اپنی زوجہ کی دن رات خدمت کی ہے. وہ بیوی نہ بیچاری کھانا پکانے کے قابل, نہ برتن دھونے کے قابل ایسی بیماری میں, تو یہی اس کے لیے کھانا بھی پکا رہا ہے. اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ ملازم رکھو, یہی اس کے لیے بولو ساری خدمتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا یار اس کی تو ویسے ہی بیچارے کی بخشش ہو جائے گی, اللہ کہے گا تو نے کسی کی بیٹی کو رکھا گھر میں اس حالت میں بھی, اب وہ نہیں پکا سکتی بیچاری, اور وہ نہ کپڑے دھو سکتی ہے, اور یہ اتنے پیسہ بھی نہیں ہے کہ, تو خود ہی کر رہا ہے سارے کام. تو یہ کوئی عیب کی بات بولو بھائی نہیں ہے. اپنی بیٹیوں کو سوچا کرو نا, آپ کی بیٹی کے مسائل ہو جائیں تو آپ چاہتے ہو یار سسرال والے برداشت کریں, تو دوسروں کو بھی برداشت. ہاں جان بوجھ کر کوئی فالٹ ہے نا, تو پھر میاں میں ہو تو ہم عورت کو مشورہ دیتے ہیں اس فالٹ کو صحیح کرو ورنہ پتلی گلی سے نکلو, ٹھیک ہے نا, کہ 10-20 سال اس فالٹ کو بہت خطرناک قسم کا اگر فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, اچھا بھائی بیان کے دوران خواتین باتیں کر رہی ہوتی ہیں, بالکل بھی مناسب نہیں ہے, کئی دفعہ شکایتیں آئی ہیں, بیان سننا چاہیے شوق سے. 2 خاتون جو تھیں 20 سال قید ہوئی ان کو ایک ہی وارڈ میں, 20 سال تک وہ باتیں کرتی رہیں. جب نکلی ہیں نا, جس دن رہائی ہوئی تو کہیں بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری ملاقات ہوگی تو اس کو کمپلیٹ. تو یہاں جو خواتین آتی ہیں بھائی بیان کو فوکس کریں نا, آپ کے فائدے کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کے دل میں میاؤں کی محبت ڈالی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جس کنڈیشن میں آج ہو ضروری نہیں کہ کل بھی اسی کنڈیشن میں ہوگے, لہذا کیا کرنا ہے, اعمال کو فوکس کرنا ہے. اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ نہ کرے کل ٹینشن آئی بھی تو اس ٹینشن کو برداشت کرنا کیا ہو جائے گا, آسان. میں جمعے کی خطبے میں یہ حدیث اکثر پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل نوعمر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا غلام, اے نوجوان, اے لڑکے, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, احفظ اللہ یحفظک, اللہ کے دین کی حفاظت کر, یعنی اللہ کے احکام کو پورا کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. جب کوئی یعنی شریعت کا حکم آئے نا تو اس میں اللہ کے حکم کو مقدم کرو, تو جب کوئی مصیبت آئے گی تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ یا تو وہ کام پورا کر دے گا یا اللہ آپ کو تسلی دے دے گا کہ بھائی میں ہوں تمہارے ساتھ, اس ٹینشن کو برداشت کرو, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس پہ اللہ تمہیں بہت نوازے گا, تھپکی ملے گی, تسلیاں ملیں گی. اور پھر فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. ٹینشن ختم کرنے کے 2 طریقے نبی نے بتا دیے یہاں پہ. ایک تو عمل صحیح کر لو تو ٹینشن میں اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. دوسرا طریقہ تقدیر پر ایمان. فرمایا انما اصابک, جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے, یعنی مطلب حدیث کا یہ کہ تمہاری حماقتوں سے نہیں. بھائی آپ صحیح سب کچھ صحیح کر رہے ہو تو پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں.
تو لم یکن لیخطئ کا یقین کر لو یہ لازمی پہنچنی تھی, یہ تم سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو جب ایک کام لازمی ہونا ہی تھا تو اس میں ٹینشن کس بات کی؟ ابے کیا ہو گیا بھائی, جب ایک کام ہونا ہی ہے, نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو بھی ٹینشن کس بات؟ یہ تو ہونا تھا, یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا بھائی. لیکن چونکہ ہمیں ٹینشن سے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوگا, تو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں. پورے کامیابی کے اسباب اختیار کرے, پھر بھی نہیں ہوا. بھائی یہ تو اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. کتنی بڑی ٹینشن صحابہ کے لیے, کتنی بڑی ٹینشن. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, یہ شکست بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور یہ شہادتیں بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ تم سے غلطی ہوئی تھی, مشورے پر عمل نہیں ہوا, نبی کا حکم تم سے ٹوٹ گیا, تو اس کی وجہ سے یہ ٹینشن پہنچی ہے, تو اس سے تم نے چونکہ توبہ کر لی ہے تو وہ والی ٹینشن بھی کیا ہو گئی؟ ختم. آخرت کا نقصان کا خطرہ تھا کہ نبی کے جو حکم دیا تھا گھاٹی پہ رہنا ہے, تو وہ توبہ سے معاف ہو گیا. باقی رہا یہ شکست, کوئی مسئلہ نہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اس میں مثبت چیزیں سوچو کہ اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دینا, تو اللہ نے ان کو جلدی آزمائشوں سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا. اور کیا چاہیے؟ ایک انگریز نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ محمد, وہ تو درود شریف نہیں لکھتے نا, اس نے تو محمد غلط استعمال کیا, میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا محمد کے جو فرینڈ تھے نا, اس قسم کی چیزوں نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا جس سے انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, کہ شکست کھا کے بھی کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا, لہذا اس سے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, اور یہ شہادت میں بھی خیر ہے تمہاری, آگے بڑھو, مایوسی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں پتہ ہی کیا سمجھا کہ مایوسی کفر ہے, تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں شادی ہو کے رہے گی, کیونکہ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے. میں چاہتا ہوں میری 2 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو 2 لاکھ ہوگی, کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ غلط مطلب ہے, سمجھ رہے ہو؟ ایسا تو پھر بہت سے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا, پھر اور مایوسی ہوگی, آدمی کہتا ہے یہ تو اور ڈبل گناہ, کفر کا گناہ بھی ہو رہا ہے اور پیسے بھی نہیں مل رہے. ہم کہتے ہیں میں صحت بناؤں گا تو صحت بنے گی کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے یہ امید لگائی جائے کہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا میرے حق میں. میں چاہتا ہوں میرا اچھا روزگار مل جائے, 2 لاکھ تنخواہ نہیں ہو رہی, 1 لاکھ ہے, اسی 1 میں اللہ کیا کرے گا؟ برکت دے گا. روزگار نہیں مل رہا, کوئی بات نہیں, اسی میں اللہ کیا کرے گا؟ برکت دے گا. نہ ملنے میں بڑے فائدے ہیں. روزگار نہ ملنے سے ٹینشن ہوگی, ٹینشن میں اللہ یاد آئے گا, اللہ سے دعائیں مانگو گے, اس ٹینشن میں گناہ معاف ہوں گے, برداشت کی قوت پیدا ہوگی. بعض دفعہ زیادہ کھانے سے بھی مسئلے خراب ہو جاتے ہیں, پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو الٹے الٹے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو. ایوب علیہ السلام پریشان تھے نا بیماریوں میں, مایوس نہیں ہوئے, اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ میرے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. کتنا بہتر کہ قرآن میں آخری نبی پر آیتیں نازل ہوئی ہیں, نعم العبد, ایوب کیا خوب بندہ تھا, کیسی زبردست بشارت دی اللہ نے. اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا, اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایوب اچھے تھے, نہ ایوب امتحان میں کامیاب ہو گئے, نہ. نعمہ تعجب کا صیغہ ہے, گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں یار کیا خوب بندہ تھا. اللہ کو تعجب نہیں ہوتا, لیکن اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایوب کی قربانی اور اس کے صبر کو دیکھتا تو کہتا ہے بھائی یہ صبر کھوپڑی میں آنے والا نہیں ہے, یہ تو بہت ہی زبردست بندے ہیں اللہ کے. اتنا بڑا کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کو اس بیماری کی وجہ سے ملا. اور آج ذرا سی پریشانی آدمی 10 قسم کے, یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. اور آج کل یونیورسٹیوں میں ہوتا یہ ہے کہ ٹینشنوں میں خدا کا انکار کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ تصور نہیں تھا. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, فون کرتے ہیں مجھے, بتاتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا, میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں یار یہ میرے سامنے اتنا جری ہے, عام حالات میں کیا کر رہا ہوگا. تو نہ مانو, اللہ کو آپ کے منوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ترس آئے گا, ہائے بیچارے کے ساتھ اتنا غلط ہو گیا کہ یہ تو اللہ کو ہی نہیں مان رہا, ہائے ہائے ہائے, یہ تو آ جاؤ میں تمہیں تسلیم. میں کہتا ہوں بھائی تو نہ مان, جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے کم وقت تو اس کی نہیں مان رہا, تو ہماری کیا مانے گا ہے. تو یہ جو ایتھیزم پھیل رہا ہے نا, اور میں نے آپ کو رپورٹ پیش کی تھی نا کہ ایتھیس میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے, کیونکہ ایتھیزم کی طرف جاتا انسان
بہت مرتبہ, ہمیشہ نہیں, بہت مرتبہ عدم برداشت کی وجہ سے. تھوڑی سی پریشانی آئی, اللہ کہاں ہے, اللہ میرے مسئلے کیوں نہیں حل کر رہا, تو پھر وہ اللہ ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب وہ اللہ ہے, اس کو اللہ مانا جائے. تو اللہ کا مطلب اختیارات اس کے پاس ہیں, میرے پاس نہیں ہے. تو اپنے حساب سے آپ کو چلائے گا, وہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گا. پھر یہ ایتھیسٹ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج کل یہ نوجوان لڑکوں کو بہت ہے, یار میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو نہیں رہی. تو کوئی اللہ نہیں ہے, سب مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ابے جن مولویوں کے تم کہہ رہے ہو بیوقوف بنایا ہوا, وہ تم سے زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر بیوقوف بنایا ہوا ہوتا وہ نہیں مانگتے, تمہیں کو لگایا ہوا ہوتا دعاؤں پہ انہوں نے. لیکن وہ جب دعا مانگتے ہیں ان کو قبولیت سے کوئی سروکار ہوتا ہی نہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اپنی فائل اللہ کی عدالت میں فائل کر دینا, اپنے ڈاکومنٹس اللہ کی عدالت میں جمع کرا دینا. یار تسلی اللہ کو بول دی ہے, اب جو ہوگا صحیح ہوگا. یہ تو اس لیے دعائیں مانگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے, اللہ اولاد ملا دے, اولاد ملا دے, اولاد سے میری ملاقات کرا دے, میرے بچے کو محفوظ فرما لے, ہے نا. دعائیں مانگتے رہے, دعائیں مانگتے رہے. آنسر کیا آیا, دوسرا بچہ بھی گم گیا. یہی ہوا نا, بنیامین جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی بھائیوں نے یہ کہا کہ وہ بھی. تو اب کیا کہہ رہے ہیں, فصبر جمیل, صبر کروں گا اور صبر میں بھی جمال پیدا کروں گا. جمال کا مطلب خوبصورت صبر ہوگا. علماء کہتے ہیں صبر کی دیر آر 2 types آف صبر. ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی واویلا تو نہیں کرے, نافرمانی تو نہیں کرے, لیکن ٹینشن سے منہ سے اور یوں ہی بنا رہے ہیں, کیا ہے تو نہیں ہو, تو بس منہ سے نکل نہیں رہے الفاظ ہیں کہ ٹھیک ہے صبر کریں گے, کیا کریں, مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا. ایسا ہوتا ہے نا, جیسے آپ بولیں کہ یار ماشاء اللہ آپ کیا گھر میں حالات کیسے, صحیح چل رہے ہیں, بس کیا کریں, دنیا مسافر خانہ ہے, مفتی صاحب سے بیان میں سنا تھا, بس کیا ہے, ٹھیک ہے اللہ ہے بھائی, ٹھیک ہے, جب اس کا حکم ہوگا تو سن لے گا ہماری بھی دعا. اس کو کیا کہتے ہیں, اونلی صبر. اس کو کیا کہتے ہیں, اونلی صبر. چلو گناہ نہیں کر رہا کم بخت, اللہ کا انکار نہیں کر رہا, کوئی حرام کام نہیں کر رہا. اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل, ایسا صبر کے ہٹو بچو ہو جائے جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا. وہ صبر یہ ہوتا ہے کہ ذرہ برابر اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنی زبان سے شکایت نہ جھلک رہی ہو. جیسے ہمارے حضرت نے غربت میں فرماتے ہیں کہ جو میں صبر نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا گناہ نہ ہو جائے. اللہ کہے گا صبر تو مصیبتوں پہ کیا جاتا ہے, تجھے مصیبت کہاں پہنچی ہوئی ہے, بلکہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا, بادشاہ ہوں, اس لیے میں لوگوں سے الگ رہتا ہوں. تو اس کو سرے سے مصیبت سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, صبر جمیل. کیا کرنا ہے, ایسا صبر جس میں کیا ہو, جمال ہو. اور لا تیأسوا من روح اللہ, اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. رو بھی رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب اپنے عمل سے بھی شکایت نہیں کرنی, زبان سے بھی, تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ یہ غیر اختیاری ہے, اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے, اور یہ آپ کے دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ رونا بھی نہیں آ رہا بچے کے گمنے میں, اس کا مطلب آپ کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. پھر تو قربانی نہیں ہے نا. اتنا غم تو ہوگا تو غم زدہ ہوں گے نا. اگر مثلا کوئی آدمی بچہ گم گیا اور اب یہ گھوم رہا ہے آرام سے, کہہ رہا بچہ گھوم گیا, صبر جمیل کریں گے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ صبر جمیل نہیں, اس کا مطلب یہ اس کا بچہ تھا ہی نہیں. حقیقت اپنا بچہ ہوتا تو اتنے مزے سے نہیں گھوم رہا ہوتا. ٹینشن یہ نیچرل ہے, آنکھیں بھی بہیں گی, غم بھی ہوگا, ٹینشن بھی ہوگی. زبان سے جو چیز غیر اختیاری ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے. ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں, آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا, آنکھیں بہہ رہی ہیں, دل غم زدہ ہے. یہ یعنی مطلب یہ کہ یہ 2 چیزیں ہمارے اختیار میں, ان آنکھوں کو روک سکتے ہیں, نہ دل کو غم زدہ ہونے سے روک سکتے ہیں. زبان وہی کہے گی جس پہ اللہ راضی ہے. زبان کہے گی کہ جو اللہ کا حکم تھا, ما قدر اللہ, جو اللہ کے فیصلے ہیں ان فیصلوں پر راضی. لیکن جب اس ٹائپ کا صبر ہوتا ہے نا جو غیر اختیاری, تو وہ اعتدال سے ہوتا ہے. یعنی اس ٹائپ کا جو غم ہوتا ہے نا وہ اعتدال سے ہوتا ہے. اس میں آنسو بھی نکلتے ہیں, دل بھی غم زدہ ہوتا ہے.
آج کل جو غم ہو رہے ہیں نا, جس طرح سے چیخنا پیٹنا, ہاں ہو میرے ساتھ یہ ہو گیا, گھر میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے. روزگار, آپ گئے کہیں جاب کی تلاش میں, نہیں ملی جاب, انٹرویو میں فیل ہو گئے, باہر نکل کے چیزیں توڑ رہا پھوڑ رہا ہے, بیگم کا فون آ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں. یہ غیر اختیاری نہیں ہے, یہ کیا ہے, بولو, اختیاری. ہمارے جاننے والوں میں کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا, بھائی کو بھائی سے بڑی محبت تھی, جب دفنانے میں نا وہ کیا کر رہا ہے, اپنے بھائی سے بڑی محبت, حادثے میں انتقال ہو گیا, قبر کے پتھر سے سر اپنے پھوڑ رہا ہے. ہمارے امام صاحب نے اس کو پکڑا, بھائی تیرا سر پھٹ جائے گا, کیا رو رہا ہے, چیخ رہا ہے. قبرستان میں وہ جو سلیبیں ہوتی ہیں نا جو رکھی ہوئی, ان پہ سر مار رہا ہے اپنا جا کے. یہ لوگ تو کہیں گے ماشاء اللہ بڑی محبت ہے, لیکن یہ بے صبر ہونے کی دلیل ہے. رو بھائی, پابندی. یہ جو بالکل حواس باختہ اور رونا اور چیخنا اور یہ وہ جو ہمارے گھروں میں آج کل میتوں میں ہوتا ہے, اور مسئلہ ہو گیا تو چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنا بس غصہ نکال رہا ہوں, تو یہ گدھے ہونے کی تو دلیل ہو سکتی ہے میرے بھائی. میں اس کو نہیں کہہ رہا, وہ تو بیچارہ غمزدہ تھا, اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کرے, لیکن یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. میتوں پہ چیخنا, میتوں سے لپٹ کے پاگلوں کی طرح رونا, او بھائی بس رو آپ, جو اللہ نے آپ کو پرمیشن دی, اور یہ رونا اچھی علامت ہے کیونکہ یہ محبت کی دلیل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے. اسی محبت کی بیس پہ تو حقوق ادا ہوتے ہیں, اتنی بھی نہیں ہوگی تو پھر حقوق تھوڑی ادا ہوں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو. اچھا آ رہی ہے الحمدللہ. تو بات کیا چل رہی تھی, صبر. ہاں, یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں میرا بیٹا مل جائے جہاں وہ اچھی حالت میں ہو, اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے, دوسرا بچہ بھی گم گیا. اب آج کل کوئی یونیورسٹی اور کالجز کے لڑکے ہیں, ان کو اتنے بڑے بڑے غم نہیں پہنچتے, ان کو یہی ہوتا ہے وہاں شادی کرنا چاہتے تھے نہیں ہوئی, حالانکہ رات کو اٹھ کے اتفاق سے اس دن دعا بھی مانگی تھی, زندگی میں پہلی دفعہ کیا کیا تھا, دعا مانگی تھی, دانت برش سے صاف کر لیے تھے, گٹکے اور چرس کی بدبو ختم کر کے اللہ سے دعا مانگی تھی. اس دن پی بھی نہیں تھی ہم نے, ٹھیک ہے نا. کوئی عمل اللہ کے سامنے دکھانے کے لیے بولو نہیں ہے. پھر دعا مانگ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً سے پہلے قبول ہونی چاہیے, پھر ہم اللہ کو مانیں گے. اللہ نے کہا ہے غیب پر ایمان لے کر آؤ, پھر میں مانوں گا. کیونکہ میرے بھائی ایسے تو آپ ڈی ایس پی کو بھی مانتے ہو, ایس ایچ او کو بھی مانتے ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس تو جو پاور ہے وہ تو نظر آتی ہے نا. ایسے تو سب محلے کے دادا کو بھی مانتے ہیں یار, اس سے جو بولو کام ہو جائے. اللہ کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی فائل اللہ کے دفتر میں داخل کر دی, دعا قبول ہوئی تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھی قبول ہی سمجھی جائے گی کہ قبول ہی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو, غیب پر ایمان. تو یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگتے 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 قبولیت کا کیا طریقہ ہوا, دوسرا بچہ بھی گم گیا. پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں. یہ عبدیت ہے. دیکھو اتنا فنٹر بننا کہ اللہ کے سامنے بھی غم نہ بیان کرے, یہ صبر نہیں ہے, یہ فنٹر گیری کی کیا ہے. اگر کوئی غم ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرے بھکاری بن کے. اللہ کو عبدیت پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے, عبدیت. بعض لوگوں پہ تقوی کا ضرورت سے زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے. اب وہ بیمار ہیں تو اللہ سے بھی نہیں کہہ رہے ہیں بیمار, وہ کہہ رہے ہیں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. تو اللہ سے نہیں, اللہ کے سامنے تو اللہ کو کیا پسند ہے, عارضی. تھوڑی بیماری ہو اللہ سے کہے اللہ یہ تھوڑی ہے مگر تو نے تو تھوڑی بیماری دی مگر میں اتنا کمزور ہوں, مجھے یہ تھوڑی بھی بہت ہے, اس کو بھی ختم کر دے. اے اللہ تو نے مجھے بہت رزق دیا, نعمتیں بہت ہیں, مگر میں اتنا نالائق ہوں نا, یہ بھی میری اپنی کنجوسی کی وجہ سے مجھے تھوڑا لگ رہا ہے, تھوڑا اور بڑھا دے. ٹھیک ہے نا, ناشکری نہ کرو, اللہ پہ تو بہت ہی دیا ہے. اپنی کمزوری بیان کرے آدمی کہ اللہ تو نے تو اتنا دیا مگر میں بہت نالائق, میں بہت کمزور. ہمارے حضرت گناہ سے بہت سخت بچا کرتے تھے, بہت زیادہ. کوئی پتہ چل جائے نا ناجائز ہے تو حضرت سے وہ کام نہیں کروا سکتا تھا کوئی کسی بھی طریقے سے. ناجائز تو کیا نامناسب کام بھی نہیں کروا سکتا تھا. ہمارے حضرت کا یہ مشہور تھا کہ کوئی کام جائز ہے مگر نامناسب ہے, علماء پہ سوٹ نہیں کرتا, وہ یہ ایک شریف آدمی پہ سوٹ نہیں کرتا. کچھ بھی کر لو حضرت نہیں کرتے تھے. اتنا تقویٰ, اس کے باوجود فرماتے تھے میں اللہ سے دعا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے,
میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے اور نہ مجھ سے کچھ عمل ہوتا. تہجد میں 5 پارے پڑھ رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں, اللہ ہم سے عمل نہیں ہوتا, ہم کمزور ہیں, تو ویسے ہی بخش دے ہم کو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے بھائی. یعنی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی. پھر حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, مقامات حریری جن لوگوں نے پڑھی ہے نا, عربی ادب کی کتاب ہے, اس میں ایک فقیر کا واقعہ, بس یہ واقعہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک فقیر, ایک وہ گزرا ہے, ان کے نام ذہن سے نکل گیا, جو کتاب کے مؤلف ہیں. تو وہ مؤلف نے نا بڑے واقعات بیان کیے, بڑے شاعری کے انداز میں اور قافیے ملا کے مختلف طریقوں سے نا. تو وہ شاعر بن کے مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کے نا, وہ ہوتا ہے فراڈی, یعنی اپنے آپ کو یہ سیکھے کردار ہے, جیسے پرینک ہوتے ہیں نا, تو پہلے تو ویڈیو نہیں بنتی تھی, ریٹرن میں ہی پرینک بن رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ جو ہے نا فقیر بن کے کسی کے گھر میں گیا, حالانکہ فقیر ہے نہیں, لیکن ایسا سیٹھ کے سامنے زمین آسمان کے غربت کے قلابے ملائے کہ اس نے ٹھیک ٹھاک پیسہ دے دیا. جج کے سامنے گیا, ایسے قلابے ملائے کہ اپنے حق میں فیصلہ. تو اس نے ایک شعر کہا کہ بارش ہو رہی تھی اور اندھیری رات تھی, سرد رات تھی. یہ فقیر بن کے کسی سیٹھ کے چوکھٹ پہ گیا, دروازے پر دروازہ بجایا. سیٹھ نے جب دروازہ کھولا تو اس کی زبان سے شعر کیا نکلا, قد دفع اللیل الذی فہرا الی ذراکم شعثا مغبرا. کیا خاندانی شعر ہے, یہ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے گا. کہہ رہے کہ وہ رات جو اندھیری رات ہے, سخت رات ہے, بارش ہو رہی ہے, بادل گرج رہے ہیں, اس خوفناک اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے شخص کو لا کے پھینک دیا ہے جو بالکل بے یار و مددگار ہے, غبار آلود بال اور پھٹے ہوئے کپڑے. شعیسا غبار آلود, مغبرہ غبار آلود, شعیسا بکھرے ہوئے بال, یعنی بالکل قسمہ پرسی کی حالت میں اس اندھیری رات نے ایک شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. تو سیٹھ کو تو جوش آئے گا نا, یار یہ رات کو میں ہی ملا تھا تیرے یہاں ڈالنے کے لیے, تو پیسے دے گا کہ نہیں دے گا. شاعری میں بڑی جان ہوتی ہے نا. قد دفع اللیل الذی, ورنہ رات کے اندھیرے میں کون کسی کے گھر پہ جاتا ہے, اور ایسی رات جو ٹھنڈی بھی ہو, برسات بھی ہو رہی ہو, اولے برس رہے ہوں اور جناب گھٹائیں آئی ہوئی ہوں, ایسی رات میں اگر کوئی کسی کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے, اس کا مطلب واقعی وہ ضرورت مند ہے. تو کہہ رہے ہیں اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے آدمی کو لا کے ڈال دیے جس کے پاس بال بنانے کا کے اسباب بھی نہیں ہیں, غم کو صاف کرنے کے وسائل بھی نہیں ہیں. تو ہمارے حضرت یہ شعر فرماتے, میں تہجد میں پڑھتا ہوں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں نا, کہ اللہ اس اندھیری رات نے ایک ایسے شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے جو عمل کے لحاظ سے بالکل زیرو ہے. پراگندہ بال کا مطلب عملی لحاظ سے غریب ترین, کچھ بھی عمل اپنے اعمال میں, وہ تو مال ظاہری لے رہے ہیں نا, یہ کیا مراد لے رہے ہیں, عمل مراد لے رہے ہیں. عمل کے لحاظ سے پراگندہ ہوں, میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے تیری رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو سب کو اہل اللہ سب کچھ کر کے بھی ایسی تواضع اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر فرماتے تھے میں سست ہوں, مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت ایک مثال بھی دیا کرتے تھے کہ والدین کا جو بچہ سست ہوتا ہے نا, اپاہج ہوتا ہے, تو والدین اس کا خیال زیادہ کرتے ہیں. تو فرماتے تھے میں اللہ سے کہتا ہوں ہم تو اپاہج ہیں, ہمارے اندر تو عمل کی صلاحیت, اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عمل کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے, تو ہمارا زیادہ خیال کر. تو اللہ کو یہ ابدیت پسند ہے, عمل کر کے بھی اپنے آپ کو زیرو سمجھنا. اور یہ جو آج کل یونیورسٹیوں میں ایتھیزم پھیل رہا ہے, اللہ کا انکار پھیل رہا ہے, اللہ کے لیے ککھ بھی قربانی انہوں نے کبھی نہیں دی ہوتی. ان سے کہو ایک فلم دیکھنا چھوڑ دو اللہ کے لیے نہ, یہ جو دیکھنے کا دل کر رہا ہے نا عورت کو, آج نظر جھکا لو, ایک عمل میں کچھ بھی نہیں. اور جب ٹینشنیں آتی ہیں تو کس کا انکار کرتے ہیں, اللہ کا. یار اللہ کو تو ہم تو مانگتے ہیں, اللہ دیتا ہی نہیں ہے, اللہ کو تو ہمارا خیال ہی نہیں ہے. جو عمل کر رہے ہیں اللہ انہیں کچھ بھی نہیں دے رہا, ٹھیک ہے نا, پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کیا کر رہا ہے, بہت دے رہا ہے. اور جو عمل نہیں کرتے
سب کچھ دے رہا ہے اللہ ان کو, کبھی کچھ آزمائش آئے تو اس آزمائش کو پکڑ کے بیٹھ کے بولتے ہیں اللہ کو ہمارا خیال بولو نہیں ہے. یہ درندگی پھیلتی ہے خدا کے انکار سے. تو اب میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ جب ان کو دعائیں قبول بھی نہیں ہو رہی تو مانگ کیوں رہے ہوتے ہیں وہ, جب اہل اللہ کی دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر مانگ کیوں رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو چاہیے تھا نا 1-2 سال تک بچہ مانگتے نہیں ملتا تو کہتے چھوڑو یار کوئی اور کام کرو, اللہ تو دیتا ہے ہی نہیں. ہونا چاہیے تھا نا ایسا. وجہ اس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دعا مانگتا ہے نا تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے, ہر دعا. فرمایا لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اللہ میں مانگ مانگ کے تھک گیا مگر تو دعا قبول نہیں کرتا. جب یہ لفظ کہتا ہے تو پھر اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا یہ لفظ کہتا کیوں ہے؟ اس لیے کہتا ہے نا کہ اس کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں آتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نظر نہیں آ رہی نا قبول ہوتی ہوئی وہ ساری ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن جب دل میں یہ خیالات آنا شروع ہو گئے اب قبول ہونا بند. تو اللہ قبول کر رہا ہے لیکن وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے. وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو چھڑوا کے اور پھر دوسرا بھائی بھی چھڑوا کے وہ آپ کو آزما رہا ہے کہ ابھی بھی مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے. جب اللہ نے دیکھا آزمائش میں کامیاب تو اللہ نے بادشاہ بنا کے ملایا, ٹھیک ہے نا. ان ربی لطیف لما یشاء, تبھی تو حضرت یوسف نے کہا میرا رب بہت باریک بین ہے, بڑی لطافت سے بڑے خفیہ طریقوں سے کامیابی کے ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کے راستے پیدا کرتا ہے. دنیا تو مسافر خانہ ہے بھائی, تو ٹینشن میں بھی سب کچھ صحیح ہو جائے گا آپ کا. اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ والا کام میرا ہو جائے, نہیں ہو رہا, یہ والا کام میرا ہو جائے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اہل اللہ کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہوتی کہ قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. وہ تو کہتے ہیں بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل رہی ہے, دعائیں مانگنے کی مل رہی ہے, بس سیٹ ہے, بس یہی ہے, یہ ہمیں یہی چاہیے. باقی اللہ تیری مرضی, تو دے نہ دے, کیونکہ اصل تو کیا ہے آخرت ہے, وہاں تو ہم سے خوش ہو جائے گا, بس یہی کافی. تو فرماتے ہیں ان کے ہاں تو دعا خود مطلوب ہے. اس کی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کو کسی سے عشق ہو گیا, آپ کو کسی سے کیا ہو گیا, خدا نخواستہ عشق ہو گیا. آپ بات کا بہانہ تلاش کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ شرما رہے ہیں. چلو میں کہتا ہوں اگر ہو گیا, ابھی تو میں نے سب کو لپیٹ دیا تھا نا, تو ابھی کوئی بھی یوں نہیں کر رہا, یوں کوئی بھی نہیں کر رہا, سب بیٹھے ہوئے کہ پکڑے جائیں گے. تو اگر کسی کو عشق ہو جائے تو محبوبہ سے بات چیت کا بہانہ تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اس بہانے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی بات ہو تو میں کروں بھی نا, ورنہ اگلا بولے گا بلا وجہ. تو آپ پھر کوئی ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھیے وہ میں نے آپ کو اصل میں کال کی تھی, وہ آپ کے والد صاحب اس میں ایک پولیس آفیسر ہیں, تو میرے بھائی کا تھوڑا سا کام اٹکا ہوا ہے, وہ اگر ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا, کہتے ہیں نا. تو اصل میں یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کا کام اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے, یار کسی بہانے کو بات تو ہو. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ اور لڑکی کو عشق ہو جائے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے, وہ بات کرے, کوئی بات ہونی چاہیے. اب اس کو پتا ہے کہ سامنے والا فضول بات نہیں کرتا, تو وہ پھر بات میں کیا کرے گی, وہ کوئی کام لگا دے گی. ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے, میرے سے عشق ہوتا نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. اگر کسی مولاناؤں سے آج کل عشق مارکیٹ میں کیا ہے, شارٹ ہے, مولاناؤں سے نہیں ہوتا کہیں. لیکن اگر ہو جائے تو مولانا سے مسئلہ پوچھے گی, مسئلے کا جو جواب ملے گا اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی. ابے جو بھی جواب ہے جائز ہے ناجائز ہے بھاڑ میں جائے. دوسرا مسئلہ, تیسرا مسئلہ, ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر سے علاج کرائے گی, کسی ڈاکٹر سے عشق ہو گیا تو نہ کوئی نزلہ ہے نہ زکام ہے کھانسی, ویسے جا کے مشورے لینا شروع کر دیتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر زکام ہو جائے سردیوں میں تو اینٹی الرجی کون سی زیادہ صحت کے لیے مناسب ہے؟ ڈاکٹر کہے گا ریجکس کھا لو, اس میں تو نیند ہوتی ہے. ڈاکٹر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید اس کو معلومات چاہیے. او بھائی ان کو معلومات نہیں چاہیے, ان کو آپ سے بات کرنے کا بہانہ چاہیے. ریجکس گئی تو بالکل اہل اللہ کی یہی حالت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ دعا قبول کر نہ کر وہ تیرا مسئلہ ہے. ہم مانگیں گے تو اس لیے تاکہ قبول ہو جائے, تو ہم تو بندے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جب تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کر دے, یہ مسئلہ حل کر دے, ہمیں مزہ بہت آتا ہے اس میں. ہمارا رابطہ کس سے ہو جاتا ہے؟ اللہ سے. اور مزہ اس لیے آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ کو مزہ آ رہا ہے, اللہ خوش ہو رہا ہے.
کہ میرے سے بھیک مانگتا ہے یہ, تو بس یہی بہت یہ ہو گیا بس, صحیح ہے نا. اب وہ قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک. تو جب تک میرے بھائی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچتے نا, مزے کی زندگی نہیں ہوگی. مزے کی زندگی اسی میں اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا, اللہ یہ کہا. ہاں ایسا نہ ہو کہ اب اللہ سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ قبول کر, تیری مرضی, قبول نہیں کر تیری مرضی, ہم تو ویسے ہی مانگ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایسا نہیں, جب اللہ تو کرے گا وہی جو اللہ چاہے گا. آپ نے غلام بن کے مانگنا ہے کہ اللہ قبول کر دے, یہ چیز مجھے چاہیے تو دے دے, ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں مانگیں کہ اللہ یہ مجھے روزگار مل جائے تو اچھا ہے, نہیں ملے تو تیری تقدیر ہے. تو یہ دعا نہیں ہوئی نا, پھر یہ تو ویسے ہی اللہ کی تقدیر ہے بھائی. تو آپ نے تو مانگنا ہے اللہ میرے رزق, مجھے کشادہ رزق حلال نصیب فرما دے, اے اللہ میری اس بیماری کو ٹھیک کر دے. تو بس وہ بات سمیٹ دوں کہ اللہ نے کیا فرمایا, جس حال میں ہو اس خوش فہمی میں مت رہو کہ مستقبل میں یہ حال ہوگا. تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ پھر عمل کو فوکس کرو تاکہ مستقبل میں حالت اگر یہ تو ہے تو آخرت کے بارے میں, لیکن دنیا پہ بھی صادق آتی ہے کہ اگر مستقبل میں حالات خراب بھی ہوئے تو اللہ کی طرف سے تسلیاں ملیں گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.